ایک بہت خوبصورت واقعہ کسی صاحب سے سنا آپ کی نظر کر رہی ہوں۔ وہ گرمیوں کی ایک تپتی دوپہر تھی۔ دفتر سے میں نے چھٹی لی ہوئی تھی کیونکہ گھر کے کچھ ضروری کام نمٹانے تھے۔ میں بچوں کو کمپیوٹر پر گیم کھیلنا سکھا رہا تھا کہ باہر بیل بجی۔ کافی دیر کے بعد دوسری بیل ہوئی تو میں نے جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے میری ہی عمر کے ایک صاحب کھڑے تھے۔ بولا، السلام علیکم۔ انہوں نے نہایت مہذب انداز میں سلام کیا۔ تو میرے ذہن میں یہ خیال گزرا، یہ کوئی چندہ وغیرہ لینے والے ہیں۔ ان کے چہرے پر داڑھی خوب سج رہی تھی۔ وہ لباس سے وہ چندہ مانگنے والے ہرگز نہیں لگ رہے تھے۔ میں نے کہا، جی فرمائیے، آپ طاہر صاحب ہیں؟ جی، میں نے مختصر جواب دیا۔ وہ مجھے رفیق صاحب نے بھیجا ہے۔ غالباً آپ کو کرایہ دار کی ضرورت ہے۔ ہاں۔ مجھے اچانک یاد آیا کہ میں نے دفتر کے ایک ساتھی کو بتایا تھا کہ میں نے اپنے گھر کا اوپر والا پورشن کرائے پر دینا ہے۔ اگر کوئی نیک اور چھوٹی سی فیملی اس کی نظر میں ہو تو بتائیں، کیونکہ دفتر کی تنخواہ سے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ مجھے افسوس ہوا کہ میں نے اتنی دھوپ میں کافی دیر اسے باہر کھڑے رکھا۔ اسے کچھ ماہ کے لیے مکان کرائے پر چاہیے تھا، کیونکہ اپنا مکان وہ گرا کر دوبارہ تعمیر کروا رہے تھے۔ میں نے 3,000 کرایہ بتایا، لیکن بات 2,000 پر پکی ہو گئی۔ وہ چلا گیا تو مجھے افسوس ہونے لگا کہ کرایہ کچھ کم ہے۔ وہ اوپر صرف ایک چھوٹا سا کمرہ، کچن اور باتھ روم تھا۔ مجھے اپنی بیوی کا دڑکا لگا ہوا تھا کہ اس سے معلوم ہوگا تو کتنا جھگڑا ہوگا، اور وہی ہوا۔ بقول اس کے 2,000 تو صرف بچوں کی فیس ہے۔ مجھے اس نے کافی برا بھلا کہا اور میں چپ چاپ سنتا رہا اور اپنی قسمت کو کوستا رہا۔ میں نے MSc بہت اچھے نمبروں سے کیا تھا، اس لیے فوراً نوکری مل گئی۔ نوکری ملی تو شادی بھی فوراً ہو گئی۔ میری بیوی بہت پڑھی لکھی تھی، وہ بھی ایک انگریزی اسکول میں پڑھاتی تھی۔ ہمارے 3 بچے تھے، مگر گزارا مشکل سے ہوتا تھا۔ اگلے ہی دن وہ صاحب، ان کی بیوی، بچے ہمارے گھر شفٹ ہو گئے۔ ان کی بیوی نے مکمل شرعی پردہ کیا ہوا تھا۔ دونوں بڑے بچے بہت ہی مہذب اور خوبصورت تھے، چھوٹا گود میں تھا۔ کچھ دنوں بعد ایک دن میں دفتر سے آیا تو میری بیوی نے بتایا کہ میں نے بچوں کو کرایہ دار خاتون سے قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھیج دیا ہے۔ اچھا پڑھاتی ہیں، ان کے اپنے بچے اتنے خوبصورت تلاوت کرتے ہیں۔ مزید کچھ دن بعد جب میں نے ان کے ایک بیٹے سے تلاوت سنی تو پہلی مرتبہ میرے دل میں خواہش ابھری کہ کاش ہمارے بچے بھی اتنا اچھا قرآن مجید پڑھیں۔ ایک دن میں باہر جانے لگا تو اپنی بیوی سے پوچھ ہی لیا کہ وہ پارلر جائے گی تو لیتا چلوں، کیونکہ پہلے تو 2 مہینے میں 3-4 مرتبہ پارلر جاتی تھی اور اس مہینے میں ایک بار بھی نہیں گئی تھی۔ اس نے جواب دیا کہ پارلر فضول خرچی ہے، جتنی خوبصورتی چہرے پر 5 بار وضو کرنے، نماز اور تلاوت سے آتی ہے، کسی چیز سے نہیں آتی۔ اگر زیادہ ضرورت ہو تو گھریلو استعمال کی چیزوں سے چہرے پر نکھار رہتا ہے۔ ایک روز میں کیبل پر ڈرامہ دیکھ رہا تھا تو میرے چھوٹے بیٹے نے مجھے بغیر پوچھے ٹی وی بند کر دیا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بابا، یہ بیکار مشغلہ ہے۔ میں آپ کو اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ سناؤں؟ مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن اپنے بیٹے کی زبانی جب واقعہ سنا تو میرا دل بھر آیا۔ یہ تمہیں کس نے بتایا؟ میں نے پوچھا۔ ہماری استانی محترمہ نے۔ وہ قرآن مجید پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے متعلق بتاتی ہیں۔ اپنے گھر کی اور بیوی بچوں کی تیزی سے بدلتی حالت دیکھ کر میں حیران ہو رہا تھا کہ ایک روز بیوی نے کہا کہ کیبل کٹوا دیں، کوئی نہیں دیکھتا اور ویسے بھی فضول خرچی ہے اور اوپر سے گناہ ہے۔ چند روز بعد بیوی نے شاپنگ پر جانے کو کہا تو میں نے بخوشی تیار ہو گیا۔ اس نے کافی دنوں بعد شاپنگ کا کہا تھا، ورنہ پہلے تو آئے دن بازار جانا رہتا تھا۔ کیا خریدنا ہے؟ میں نے پوچھا۔ برقع۔ کیا؟ میں ہنسا تو وہ بولی، پہلے میں کتنے ہی غیر شرعی کام کرتی تھی، آپ نے کبھی مذاق نہیں اڑایا تھا۔
अब अच्छा काम करना चाहती हूँ तो आपको मजाक सूझ रहा है। मैं कुछ ना बोला। फिर चंद दिन बाद उसने मुझे काफ़ी सारे पैसे दिए और कहा फ्रिज की बाकी कीमत अदा कर दें ताकि मज़ीद किस्तें ना देनी पड़ें। इतने रुपयों की बचत कैसे हो गई? बस हो गई, वो मुस्कुराई। जब इंसान अल्लाह के बताए हुए अहकाम पर चलने लगे तो बरकत खुद ब खुद हो जाती है। ये भी वो किराएदार खातून ने बताया है। सुकून मेरे अंदर तक फैल गया। मेरी बीवी अब ना मुझसे कभी लड़ी ना शिकायत की। बच्चों को वो घर में पढ़ा देती है। खुद बच्चों के साथ कुरान मजीद तजवीज़ से पढ़ना सीख रही थी। वो खुद नमाज़ पढ़ने लगी थी। वो बच्चों को सख्ती से नमाज़ पढ़ने भेजती। मुझे एहसास होने लगा कि निजात का रास्ता तो यही है। पैसा और आराइश सुकून नहीं देता, इत्मीनान तो बस अल्लाह की याद में है। मुझे उस दिन 2000 किराया थोड़ा लग रहा था। आज सोचता हूँ तो लगता है कि वो तो इतना ज़्यादा था कि आज मेरा घर सुकून से भर गया है। जज़ाकल्लाह। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।